بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز مروان بن حکم کو دیکھا تو فرمایا، یہ اپنی کاکلیں یعنی سیاہ بال سفید ہونے کے بعد ضرور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے گا، اور اس کے لیے ایک مرتبہ حکومت اس طرح ہوگی جس طرح کتا اپنی ناک چاٹتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ مروان بن حکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے آپ کے حلقہ احباب میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن پھر امیر المومنین کا اس کے متعلق یہ فرمان حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ ناظرین، 3 مرتبہ گورنر مدینہ کے عہدے پر فائز رہنے والا مروان بن حکم اس وقت 8 سال کا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے والد حکم بن ابی العاص کی وفات مدینہ طیبہ میں اس وقت ہوئی کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور حکم بن ابی العاص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو مدینہ بدر کر دیا تھا، کیونکہ یہ اپنی محافل میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ یعنی مروان بچپن میں ہی ایسی قبیح حرکت کا مرتکب ہوا جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باپ بیٹا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ واپس آئے۔ حضرت عثمان نے ان کو کب اور کیوں مدینہ لوٹنے کی اجازت دی، یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ مروان واپس آیا اور بطور کاتب حضرت عثمان کے ساتھ کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو سخت نکتہ چینی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مروان کی یہ خصلت تھی کہ وہ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، اور حضرت عثمان اس سے روکتے تھے اور ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور ہوئے، مروان نے ان کے لیے سخت قتال کیا۔ اس زمانے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کا ارادہ کیا، مروان چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ان کے پاس گیا اور یہ سب عرض کرنے لگے کہ اے ام المومنین، اگر آپ قیام کرتی تو خوب ہوتا کہ امیر المومنین جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں محصور ہیں، تو آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے محاصرے کو دور کر دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، میں اپنی سواری پر بیٹھ چکی ہوں اور اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیا ہے، اور اب قیام کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس پر مروان نے اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اور قیس نے شہروں کو آگ لگا دی، یہاں تک کہ جب وہ بھڑک جائے گی اسے گل کرے گا۔ یعنی مروان اس تمام تر صورتحال کو ام المومنین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر ام المومنین نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے اشعار کو مجھ پر صادق کرنے والے، اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھیوں کے جن کے معاملے نے تمہیں مشقت میں ڈالا ہے دونوں کے پاؤں میں چکی بندھی ہو اور تم دونوں سمندر میں ڈوبتے ہو، تب بھی مجھے مکہ جانا پسند ہے۔ یعنی یہ تمہاری ہی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور تم خود ہی اس کے ذمہ دار بھی ہو، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ محاصرہ کرنے والے یہ لوگ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے اور خون عثمان کے انتقام کے لیے حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہوئے تو مروان ان کے ساتھ مل گیا، اور جنگ جمل کے دن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا، اور کہنے لگا، عثمان کے قتل کے ذمہ دار یہی ہیں اور یہی ان پر سب سے زیادہ سخت تھے، اور میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی اور علامت تلاش نہیں کروں گا۔ صحابہ جمل کو جب شکست ہوئی تو مروان بھاگ گیا اور کہیں چھپ گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امان لے لی۔ بس آپ نے مروان کو امان دے دی، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ کہنے لگا، جب تک میں امیر المومنین سے مل کر ان کی بیعت نہیں کروں گا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد ایک دن مروان امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر مدینہ جا کر وہیں قیام کر لیا۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام امارت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آئی تو آپ نے مروان بن الحکم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید کے دور میں بھی مروان مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے عثمان بن محمد اور بنو امیہ کو مدینہ سے نکال کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا تو مروان بھی ان جلا وطن کیے جانے والوں میں شامل تھا۔ اب ذرا اس کی بدبختی دیکھیے، جلا وطن کیے جانے کے بعد یہ اس گروہ میں شامل ہو کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا، جو گروہ یزید ملعون نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں اہل مدینہ کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ مروان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب تلوار چلائی اور مدینہ کو فتح کر کے جشن منائے۔ جب یزید کو مروان کے کارنامے معلوم ہوئے تو وہ بہت خوش ہوا اور مروان کو اپنے پاس شام بلوا لیا اور اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ یوں مروان دن بدن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق امارت کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ مروان کے شام منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یزید کی موت ہو گئی۔ امارت پر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ معاویہ بن یزید صرف 40 دن زندہ رہا اور وہ بھی وفات پا گیا۔ جب معاویہ بن یزید کو دفن کیا گیا تو مروان نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی دیگیں ابلتی ہیں اور ابو لیلہ یعنی معاویہ بن یزید کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو غالب آئے گا۔ مروان کی یہ بات بالکل درست نکلی اور امارت کے حصول کے لیے فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہاں ابن زیاد نے مروان کا کھل کر ساتھ دیا اور اسے مشورہ دیا، تم یزید کی بیوی یعنی ام خالد سے نکاح کرو اور اس طرح تم خالد بن یزید کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود تخت نشین ہو جاؤ۔ الغرض مروان یزید کی بیوی سے شادی کر کے تخت نشین ہو گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی یہ تخت نشینی 1 سال بھی برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ اس نے ایک دن خالد بن یزید سے بدسلوکی کی، جس کی وجہ سے ام خالد نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک دن مروان جب سو رہا تھا، اس نے اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور مروان کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ ام خالد نے مروان کو زہر پلایا تھا۔ یہ واقعہ رمضان 65 ہجری کا ہے اور مروان اس وقت 64 سال کا تھا اور اس کی ولایت شام و مصر پر 8، 9 یا 6 مہینے تک رہی۔ یوں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مروان بن حکم سے متعلق پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی اور مروان اپنے انجام کو پہنچا۔